بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے کام میں لگے اور برابر چلتے رہے۔ یہ 5-6 حضرات تھے جو علی گڑھ کے تھے، ڈاکٹر مالک صاحب، نادر علی صاحب، ثناء اللہ صاحب، ایک عثمان علی خان صاحب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ سب حضرات جو ہیں، تو ڈاکٹر خالد صاحب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم 5-6 نے مشورہ کیا، یہ 5-6 نادر صاحب، خالد صاحب، ثناء اللہ صاحب، عثمان علی خان صاحب، عبدالعلیم صاحب، تو ہم نے مشورہ کیا کہ دنیا میں دین کا ایسا برا حال ہے اور ساری دنیا میں بے دینی پھیلی ہوئی ہے اور دین کا حال اتنا خراب ہے، تو ہمارے لیے کہاں جائز ہے کہ ہم علی گڑھ میں پڑھاتے رہیں اور دنیا کی بے دینی کو اس طرح سے دیکھتے رہیں اور اپنے کام میں لگے رہیں، تو یہ ہمارے لیے کہاں جائے۔ تو انہوں نے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم علی گڑھ چھوڑ کر ہمیں نظام الدین جا کر پڑھ جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہماری زندگی کا جتنا بھی وقت ہے وہ ہم نظام الدین کے ماتحت گزاریں گے۔ یہ سب نوجوان تھے اس وقت، تو سب نے اپنا اپنا سامان باندھا اور سیدھے نظام الدین آ گیا۔ منشی جی سے ملاقات ہوئی تو منشی جی کو انہوں نے اپنا مقصد سنایا کہ ہم آئندہ زندگی تبلیغ ہی میں لگانا چاہتے ہیں اور اس لیے ہم نے اپنا سامان باندھ لیا اور ہم علی گڑھ سے آ گئے۔ تو منشی جی تو ماشاءاللہ بڑے میٹھے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا واہ 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 ماشاءاللہ، یہ سب آئندہ زندگی تبلیغ میں لگانے کے لیے آتے ہیں۔ پھر حضرت جی کے پاس لے گئے، مولانا یوسف صاحب کا زمانہ، اور مولانا یوسف صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ ہماری تبلیغ میں لگائے، نظام الدین کے مشورے سے چلے۔ تو حضرت جی نے بہت سراہا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ واہ 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 ماشاء اللہ، دیکھو جی ہمارے علی گڑھ کے نوجوان یہ اب باقی زندگی تبلیغ میں لگانے کے لیے فارغ ہو کر آ گئے ہیں۔ تو بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ تم نے اپنے کو پیش کیا اور ہم نے تمہیں قبول کر لیا۔ تم نے اپنی زندگی پیش کی کہ ہم آئندہ زندگی تبلیغ کا ہی کام کریں گے اور ہم نے تمہاری باقی زندگی تبلیغ کے کام کے لیے قبول کر۔ اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں علی گڑھ،
کہ علی گڑھ تم ہمارے نمائندے بن کے جاؤ. اب علی گڑھ پڑھانے کے لیے نہیں، علی گڑھ ہمارے کام کے لیے جاؤ. تم نے اپنے کو پیش کیا، ہم نے قبول کر لیا، اب ہم تمہیں بھیج رہے ہیں. اب تم نہیں جا رہے ہو، تمہیں ہم بھیج رہے ہیں. اور پھر سمجھایا کہ بھائی تم چند تو ہو کام کرنے والے، چند ہو. اگر تم بھی ملازمتیں چھوڑ کر آ جاؤ گے تو تبلیغ میں کون لگے گا؟ سب یہ کہیں گے کہ جو تبلیغ میں لگتا ہے وہ ملازمت چھوڑ دیتا ہے، وہ تبلیغ کا ہی ہو جاتا ہے، وہ نظام الدین یونیورسٹی چھوڑ کے نظام الدین چلا جاتا ہے. تو ہر ایک یہ سوچے گا کہ تبلیغ میں لگیں گے تو ملازمت چھوٹے گی، نوکری چھوٹے گی، یونیورسٹی کی پڑھائی چھوٹے گی اور ہم تبلیغ ہی ہو جائیں گے. تو تبلیغ میں کون لگے گا؟ پھر فرمایا کہ بھائی دروازہ کھول کر آؤ، دروازہ توڑ کر مت آؤ. ایک ہے دروازہ کھول کر آؤ، بند ہے دروازہ، بند ہے، کھولو کھول کر آؤ. اور ایک ہے دروازہ توڑ کر آنا. تو تبلیغ میں دروازہ توڑ کر نہیں آنا ہے، دروازہ کھول کر آنا ہے. اور اس کے بعد تو واقعی یہ جتنے تھے سب کی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو زندگیاں تبلیغ کے لیے لگ گئی. پوری زندگی تبلیغ کے لیے لگ گئی. سن 1973 میں نادر صاحب امریکہ گئے اور اس امریکہ کے سفر میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایسا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا کہ جو بڑے بڑے ٹرک چلتے ہیں نا، جو بڑے بڑے ٹرک کیا بولتے ہیں اسے، کنٹینر، ٹریلر، تو اس بڑے ٹرک میں ان کی کار کو ٹکر ماری. وہ تو شیطان کی طرح ہوتا ہے ٹریلر، اس کے سامنے کار چوٹی، وہ جو ٹریلر نے اسے ٹکر ماری ان کی کار کو، تو وہ کار پتہ نہیں کتنی الٹیاں کھا کے جا کے نیچے گر گئی. تو سب سمجھے کہ اب اس کا کوئی بچا نہیں. تو 2 اس میں سے شہید ہو گئے. ان دونوں کی خبریں ڈیٹرائٹ پہ بنی ہوئی ہیں. 2 بچے، ان بچنے والوں میں ایک نادر صاحب، لیکن وہ بچے ایسے کہ ان کی 6 پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی، پسلی کی 6 ہڈیاں ٹوٹی. اور اس میں وہ جو پسلی کی ہڈی کو وہ بینڈیج بھی ڈالنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک عرصے تک ان کا علاج ہوا. پھر وہ واکر لے کے چلتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ واکر بھی چھوٹ گیا اور پھر وہ بالکل نارمل چلنے لگے. تو بتاتے تھے
کہ میری 6 پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں. اس کے بعد کئی ملکوں کے سفر ہوئے، کئی ملکوں کے. حساب کرنا بھی مشکل ہے کہ کتنے ملکوں میں ان کے سفر ہوئے. اور ہندوستان میں کوئی صوبہ ایسا نہیں چھوٹا کہ جہاں ان کے سفر کرو. کوئی صوبہ ہندوستان کا نہیں بچا جہاں ان کے سفر رہے. دنیا کے ملکوں کے بھی سفر ہوئے اور ہندوستان کے ہر صوبے کے سفر ہوئے. عرب ملکوں کے سفر ہوئے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ والوں کی جماعت بنائی کہ تم لوگ عرب جاؤ. عرب انگریزی سے متاثر ہیں. عرب انگریز سے اور انگریزی سے متاثر ہیں. تو وہ جماعت علی گڑھ کی بنی، اس کو عرب ملکوں میں حضرت جی نے بھیجا. تو عربوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں. جیسے ہمارے نوجوان تبلیغ میں لگے ہوئے سب موجود سمجھ دکھتی، اسے دیکھے تو بھی موجود سمجھ کے ذکر دکھتی. تو جب یہ یونیورسٹیوں میں ملاقاتوں میں گئے اور کسی نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھاتے ہو، انہوں نے کہا کہ میں میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں. تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے الجبرا کے ایکویشنز پوچھے کہ ایکویشنز بورڈ پہ سالو کرو. وہ ان کے لیے منٹوں کا کام. ویسے انہوں نے اسے بلیک بورڈ پہ سالو کیا کہ عرب حیران رہ گئے کہ یہ داڑھی ٹوپی اب تو بہت سب سمجھے اور یہ تو ہمارے بھی استاد نکلے. تو واپس آ کر جو کارگزاری سنائی عرب کی کہ عربوں میں بے دینی کا حال ہے اور بے دینی کے سیلاب میں کیسے عرب بہ رہے ہیں. تو حضرت جی نے ان کو فرمایا کہ دیوبند جاؤ اور وہاں جا کے حضرت قاری طیب صاحب کو اور دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو اور سہارنپور اور جتنے اس زمانے میں اولیاء اللہ تھے تو ان سب کے یہاں جا کر ان کو سنو کہ اس وقت عالم اسلام کے دین کا کیا حال ہے. تو قاری صاحب سناتے ہیں کہ ہم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جوانی تھی، جذبہ تھا اور جو حالات دیکھ کر آئے تھے اس کا دل دماغ پر اثر تھا. تو قاری صاحب کی مجلس میں ہم نے ایسے کارگزاری سنائی کہ جیسے یاد ہی نہ ہو کہ قاری صاحب بیٹھے. تو قاری صاحب نے کارگزاری سنی اور سننے کے بعد فرمایا کہ آج دارالعلوم میں تمام اساتذہ اور طلبہ کو سنائیے. ہمارے دارالعلوم کے تمام اساتذہ تمام طلبہ کو کارگزاری سنتی ہے. پھر حضرت کی طرف سے اعلان جامع مسجد میں اعلان لکھا گیا محتمین صاحب کی طرف سے کہ جماعت عرب میں کام کر کے آئی ہے، آج مغرب بعد وہ اپنی کارگزاری سنائی. تو قاری صاحب کی طرف سے اعلان محتمین صاحب کی طرف سے
ساری جامع مسجد بھر گئی. تو خالد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ابھی شروع ہی کیا تھا میں نے دیکھا کہ وہ دروازے سے قاری طیب صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ایک خاتم چھوٹا سا گول تکیا وہ لے کر آیا. اس نے مصلی بچھایا, وہ گول تکیا رکھا اور قاری صاحب ٹھیک لگا کر بیٹھ گئے. تو خالد صاحب کہنے لگے کہ میں نے بیان روک دیا. تو قاری طیب صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنا بیان جاری رکھیے, میں آپ کا بیان سننے ہی آیا ہوں. آپ اپنا بیان جاری رکھیے, میں آپ کا بیان سننے ہی آیا ہوں. تو انہوں نے اپنی کارگزاری جاری رکھی. جب کارگزاری پوری ہو گئی تو انہوں نے تشکیل کی کہ آپ اہل زبان ہیں, آپ کو اللہ نے عربی دی ہے, آپ ان کا حق ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور جا کر ان کو اس دلدل سے جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں نکالنے کی کوشش کریں. جب تشکیل شروع ہوئی تو قاری صاحب بھی تشکیل کے لیے کھڑے ہوئے. تشکیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا ہمارے کارکن, تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو تشکیل کرنے کھڑے ہو گئے. میاں اور فرمایا کہ میاں تم ایسے وقت پر یہ پیغام لائے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا اور میری قوتیں کمزور پڑ گئی. کاش اس وقت آتے جب میرے اندر ہمت تھی, جوانی تھی, تو میں سب کچھ تبلیغ میں لگا تھا. اس وقت آتے تو جب میرے اندر ہمت تھی, جوانی تھی, تو میں سب کچھ تبلیغ میں لگا تھا. اور ایک شعر پڑھا قاری تب موقع کے شعر پڑھتے, شعر پڑھا, غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا, غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا, میری عمر رفتہ کو آواز دے, میری عمر رفتہ کو آواز دینا. ایسے بلاؤ جو عمر چلی گئی ہے اسے بلاؤ. تو قاری صاحب نے خود کھڑے ہو کے تشکیلیں کی, سب کی اساتذہ کی, بڑے بڑے قاری صاحب تشکیل کر رہے ہیں, نام پوچھ رہے ہیں, تو بڑے بڑے استاد جتنے تھے صاحب نے کھڑے ہو کے نام لکھا ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یونیورسٹی کی جماعتوں کو ملکوں میں بھیجتے تھے, اور جب وہ واپس آتی تھی تو ان کو دارالعلوم دیوبند, سہارنپور, ندوا یہاں بھیجتے تھے کہ ان کو پتہ چلے عالم اسلام کا کیا حال ہے. تو اس طرح ایک انگریزی دان طبقہ ادھر ملکوں میں بھی کام اٹھانے کا ذریعہ بنا, اور واپس آ کر علماء, طلباء, مدارس اس میں بھی کام اٹھانے کا ذریعہ بنا. ایک مرتبہ علی گڑھ میں دارالعلوم دیوبند میں اسٹرائک کر دی طلبا نے, اسٹرائک. بہت زمانہ پہلے کی بات ہے. کئی چیزوں پر ڈیمانڈس, بہت سارے ڈیمانڈس تھے. کھانے میں یہ ہونا چاہیے, بستر میں یہ ہونا چاہیے,
بستر ایسا ہونا چاہیے، کھانا ایسا ہونا چاہیے. تو یہ بہت سارے ڈیمانڈس تھے طلبا کے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب کو لکھا کہ ہمارے طلبا نے اسٹرائک کر دی ہے، آپ علی گڑھ کی جماعت سے. تو وہاں یہ صاحب نے تشکیل کی علی گڑھ کے، یہی لوگ جن کا ذکر میں شروع سے کر رہا ہوں، کہ وہ جماعت گئی. اس نے جا کے طلبا کو جوڑا، ملاقاتیں کی، جوڑا، اور اس میں انہوں نے ان طلبا کو یہ بتایا کہ یہ تو ہماری بیماری ہے، تمہیں کیسے لگ گئی؟ اسٹرائک کرنا تو ہماری بیماری ہے، یہ بیماری تمہیں کیسے لگ گئی؟ ارے ہم تو کھانے کے بھی پیسے دیتے ہیں، کمرے کا بھی کرایہ دیتے ہیں، پڑھانے کے بھی پیسے دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، اور پھر اسٹرائک کرتے ہیں کہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، ہم پیسے جتنے دے رہے ہیں اس کے برابر کھانا نہیں ہے، جتنے پیسے کرائے کے دے رہے ہیں اس کے برابر ہمارا کمرہ نہیں ہے. تو یہ تو ہماری بیماری ہے کہ ہم کھانے کے بھی پیسے دیتے ہیں، کمرے کے بھی پیسے دیتے ہیں، پڑھانے کے بھی پیسے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ڈیمانڈ ہیں. یہ بیماری، تم تو مدرسے کا مفت کھاتے ہو اور ہاسٹل میں مفت رہتے ہو اور پڑھانے کی کوئی فیس نہیں دیتے. اب اللہ کا فضل ہے ہمارے اکثر طلبا فیس دینے لگے. تو یہ بیماری تو ہماری تھی، تمہیں یہ بیماری کیسے لگی؟ تو الحمد للہ وہ جماعت کی محنت سے وہ طلبا نے اسٹرائک وڈرا کر دی. اسٹرائک وڈرا کر دی. تو بڑی خیریں اللہ نے اس یونیورسٹی سے بڑی خیریں پھیلائی. عالم میں اللہ نے وہاں سے بڑی خیریں پھیلائی، اور ان میں یہ 5-6 حضرات تین باحیات ہیں تو 2 کا انتقال ہو گیا. نادر صاحب کا انتقال ہو گیا اور عثمان علی خان صاحب کا. عثمان علی خان صاحب تو گھوڑا چلانے کے ماہر تھے. کیا گھوڑ دوڑ. تو روزانہ شام کو وہ اپنا گھوڑا لے کر یونیورسٹی میں دوڑاتے تھے. اس سے اس زمانے میں ایک بزرگ تھے فریدی صاحب، وہ ایک قوم کے تھے، اس کی ایک کام نہیں. انہوں نے علی گڑھ والوں کو لگایا، علی گڑھ میں بہت محنت کی. وہ علی گڑھ آئے، وہ ایسے نوجوانوں کے پتے لے کر آتے تھے، نام پتے جو علی گڑھ میں داخل ہوتے تھے ان کے لاتے تھے. اور علی گڑھ میں اس زمانے میں بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکے آتے تھے، کیونکہ یونیورسٹی ایک ہی تھی پورے یو پی میں، بلکہ پورے نارتھ میں ایک ہی یونیورسٹی تھی. تو بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکے سب پڑھنے وہیں آتے تھے. تو انہوں نے خالد صاحب کو ایک پرچہ دیا کہ دیکھو یہ عثمان علی خان یہاں ایک لڑکا رہتا ہے، اسے پکڑ کے لو.
تو شام کو خالد صاحب ان کے پاس گئے عثمان علی خان صاحب کے پاس. تو عثمان علی خان ان کا سائز یعنی گھوڑے کی خدمت گار وہ گھوڑے کو تیار کر کے لے کے کھڑا ہوا. وہ یہ دوڑ لگانے کے لیے تیار تھا. تو وہ خالد صاحب نے جا کے سلام کیا, مسافت کیا. تو انہوں نے کیا بات ہے, کون ہے آپ؟ جیسے بڑے لوگوں کا کیا بات ہے, کون ہے آپ؟ تو کہا کہ ایک بزرگ آئے ہیں, وہ انہوں نے آپ کا نام دیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہنے لگے بس وہ مجھے تبلیغ میں لگائیں گے, تبلیغ والے ہوں گے اور مجھے تبلیغ میں لگائیں گے, اور تبلیغ میں لگنے کے بعد میں کچھ پڑھوڑ نہیں پاؤں گا, میں کچھ پڑھ نہیں پاؤں گا, میں تبلیغ ہی کرتا رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا, انہوں نے آپ کا نام دیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو اچھی بات ہے, میں گھوڑ دوڑ کر کے اس کے بعد آتا ہوں. تو گھوڑ دوڑ کی پھر آئے, پھر وہاں سے لگے. ایک سال مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لگایا بچوں کو. تو ایک پورا ایک گلدستہ تھا, یہ رنگ رنگ کے پھول, ہر ایک کا رنگ الگ, ہر ایک کی خوشبو الگ. ان سے اللہ نے ملک پہ بھی کام لیا. وہ چھٹیوں میں جو گرمی کی چھٹیاں آتی تھی تو جماعتیں بناتے تھے, اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ کی جماعتوں کو ایسے علاقوں میں ڈالتے تھے جہاں پڑھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ تبلیغ میں نہیں لگے. تو ایک مرتبہ خالد صاحب کہنے لگے, میں نے مولانا حضرت جی سے کہا, مولانا انعام صاحب سے, کہ وہ بھائی یوسف پالن پوری کوئی 5 کام وغیرہ سکھاتے ہیں, تو میں کچھ دن ان کے ساتھ چلا جاؤں. چلے وہ سارے 5 کام آپ کا وہ تو وہ کر لیں گا, تم جاؤ ان لڑکوں کے پاس کہ جو دین سے بھی دور ہے, ان کو کسی طرح سے دین کے دائرے میں لے آؤ. یہ تمہارا سب سے بڑا کام ہے. جو دائرے سے نکل گئے ان کو دائرے میں لے آؤ. تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. ایک پوری جماعت تھی جو زندگی کے آخری سانس تک کام کرتی رہی. نادر صاحب معذور ہو گئے تھے, لیکن ایک وقت رکھا تھا انہوں نے دن میں 11 سے 12 تک, اور گھر میں باہر کے آ کے بیٹھتے تھے, اور جتنے بھی ملنے والے آتے تھے تو ان سے حالات بھی سنتے, کچھ بات بھی کرتے. یہ وقت ان کا روزانہ کا مقرر تھا. اللہ قبول فرمائے. اچھا, نادر صاحب پہلے آدمی تھے نظام الدین چھوڑنے والے, یہ بہت سب سے بھول جائیں گے ہم لوگ. نظام الدین ہم سب چھوڑ کے نکلے تو ہم نے تو کافی دیر لگائی اور بہت کوششیں بھی کی کہ یہ ہٹے نہیں اپنے راستے سے, جو ان کے بزرگوں کا راستہ ہے, ان کے ہی بڑوں کا راستہ ہے, کہ اس سے نہ ہٹیں. تو ہم نے کوشش کی, ہم لگے رہے کوشش پہ, لیکن نادر صاحب نہیں برداشت کر سکے. سب سے پہلے یہ پوری علی گڑھ کی جو بات ہے وہاں سے نظام الدین سے ہٹنے والے نادر صاحب کہ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ نظام الدین میں وہ کام ہو جو نظام الدین کا نہیں ہے.
میں سب کہنے لگے میں نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ نظام الدین میں وہ کام ہو جو نظام الدین کا نہیں ہے، اور نظام الدین میں وہ بات ہو جو نظام الدین کی نہیں ہے۔ ارے ہم نے 50 سال مولانا یوسف صاحب کو سنا ہے، 20 سال مولانا انعام صاحب کو سنا ہے، اب کچھ اور سن رہے ہیں، اب کچھ اور سن رہے ہیں۔ تو یہاں کی بات نہیں ہے، وہ تو تمہاری اپنی ذاتی بات ہے۔ اور برابر برسر مجلس ٹوکتے تھے، اور وہ ایک بڑا بڑا مہا صاحب ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ میرا پڑتا ہے کہ وہ چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئے۔ ہم سب تو تقریباً اس کے 2 سال کے بعد ہٹے۔ ہم سے 2 سال پہلے سب سے پہلے نظام الدین چھوڑ کے وہاں سے نکلنے والے قادر صاحب۔ دیکھے تو میں نہیں سوچ سکتا کہ نظام الدین میں نظام الدین کے علاوہ کی دوسری باتیں ہوں، وہ باتیں جو